الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. اساتذہ کرام اور اس مدرسے کے میرے عزیز دوستوں، میں اس موقع پر صرف چند باتیں کہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل کی زندگی میں یہ باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. صرف دو باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مومن کی عجیب شان بنائی. جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ہم اپنے اوپر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے تو ہم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اور جب اللہ کی طرف سے مومن بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو مومن بندہ اس پر صبر کرتا ہے. یہ مومن کی عجیب شان ہوتی ہے. اگر ہم میں کوئی کمی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اس آزمائش کی وجہ سے احادیث کی روشنی میں مشکات پڑھنے والے جانتے ہیں، مشکات اول میں پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے جن سے کہ آزمائش کی صورت میں، چاہے وہ آزمائش بڑی ہو، چھوٹی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، ہر آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کانٹا بندے کو چبھتا ہے تو اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. اگر اس سے بڑی آزمائش ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں ہی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے ہمارے مقابلے میں آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں. اس بات کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہے، اور نبیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بعض مرتبہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بڑے نیک انسان ہوتے ہیں. ہمارے اساتذہ میں بھی ایسے دو لوگ گزرے ہیں جن کی وفات بہت جلد ہوئی، اور ہم کو تعجب بھی ہوا کہ اتنے اچھے انسان، اتنے اچھے استاد، اور ہم لوگوں نے ان کو کبھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، بلکہ کسی کو دل دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آزمائشوں میں، بیماریوں میں ان کا انتقال ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمیں تعجب ہوا. بچپن میں حدیثیں پڑھی تھی لیکن وہ بھول گئے تھے. ہم دوبارہ آزمائش سے متعلق حدیثیں پڑھی تو پڑھ کے تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش کا جو تصور، اسلامی تصور ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اگر ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ وہی بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جن کے آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش دے کر بندے کو اس مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے طے کیا ہے، ورنہ بندے اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پھر اس پر ہم نے ایک طویل مضمون بھی لکھا جو ہو سکتا ہے کہ کتاب کی شکل میں شائع ہو تو ایک کتاب ہو. اس تصور کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے آگ لیتا ہے یا کسی سے زبان لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور جس کے آگ لیتا ہے اس کے لیے تو بہت بڑی بشارت ہے. دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی ہے. دنیا میں ہی ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جن کی آنکھ نہیں ہوتی. تو آپ لوگ حدیث کی روشنی میں جنت کے مستحق ہم سے پہلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک آزمائش سے متعلق بات تھی جو میرے ذہن میں آئی، آپ کے سامنے رکھی. دوسری بات جو بہت مختصر ہوگی انشاءاللہ، کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے، اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے.
اور یہ خود میرے لیے بھی ہے، میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے زیادہ یہ بات مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ کامیابی کے بہت سے اسباب ہیں، میں سب سے اہم 5 اسباب کو یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا جو آپ کی تعلیمی زندگی کے لیے بہت ہی مفید ہوں گے، بلکہ تعلیمی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ جو استاذ ہے، جو منتظم ہے، جو کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں کامیاب بننے کے لیے۔ انسان کب کامیاب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد طے کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بننا ہے۔ ابھی ہم لوگ جو ہم میں سے نابینا ہیں یا جو ہم میں سے گونگے ہیں، وہ لوگ بھی مقصد جب طے کریں تو بڑا سا بڑا مقصد طے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے نابینا علماء گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ مولانا حبیب اللہ شیروانی صاحب نے اس پر ایک کتاب ہی لکھی ہے نابینا علماء کے نام سے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے علم حاصل نہ ہو یا بڑا کارنامہ انجام نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان سے کسی ایک صلاحیت کو لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی آگ لیتا ہے تو اس کے ذہن کو بہت تیز فرماتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو تعجب ہو جاتے ہیں کہ آگ نہ رہنے کے باوجود بھی انسان کیسی کیسی چیزیں انجام دے سکتا ہے، کیسے کیسے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ اور گونگے ایک بہت بڑے سائنسدان، ابھی چند دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے 200 سے زیادہ نئی ایجادات دنیا کو دی، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے جیسے مردہ تھے، لیکن صرف ان کی زبان ہلتی تھی، ان کو بلکہ وہ گونگے ہو گئے تھے، صرف زبان یا ہونٹ ہلتے تھے اور ہونٹ کے اشارے سے وہ سامنے والے کو سمجھاتے تھے۔ ان کے لیے ایک کمپیوٹر تیار کیا گیا تھا، لپس چلنے کی وجہ سے ان کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ تو ایسے لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ کوئی اگر چیز لیتا ہے تو دوسری چیز میں صلاحیت زیادہ کر دیتا ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو گونگے ہوتے ہیں اگر وہ کسی پیشے میں لگتے ہیں تو دوسروں کے مقابلے میں اس پیشے میں وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ ہمارا مقصد طے کریں۔ جیسے ابھی مولانا نے بتایا کہ آپ لوگوں کو دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ نمونہ کب بنیں گے؟ جب آپ اپنا مقصد طے کریں گے کہ ہمیں کیا بننا ہے۔ اب آپ کو کیا بننا ہے؟ الحمدللہ اس مدرسے میں آپ کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ کے کلاسز بھی چل رہے ہیں اور 12ویں تک بھی تعلیم ہو رہی ہے، عالمیت کا کورس بھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد بھی دوسری جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ مولانا کوششیں کریں گے، اور کہیں دوسری جگہ ہو تو وہاں پر آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھیجیں گے، اور یہاں پر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو مقصد طے کرنا، اور بڑا مقصد طے کرنا ہے، چھوٹا مقصد طے کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ طے کرنا ہے کہ اگر میں علم دین حاصل کر رہا ہوں تو دنیا میں میرا کوئی ثانی نہیں ہوگا، بلکہ سب سے بڑا عالم مجھے بننا ہے۔ جب ہم لوگ مقصد طے کریں گے، اس سلسلے میں آپ کے اساتذہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ بہت طویل موضوع ہے، اس پر بات کریں گے تو 1-2 گھنٹہ چاہیے۔ بس اسی ایک چیز پر میں مقصد سے متعلق کا بات کافی سمجھتا ہوں۔ جب مقصد طے کیا جائے، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب ارادہ کیا جائے، مقصد طے کیا جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد متعین کیا جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ خود اعتمادی ہو، سیلف کانفیڈنس ہو، اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اسی وقت آدمی کام کرتا ہے جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور یہ چیز سب سے ضروری ہے، اپنے اندر یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ اور خاص کر کے میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ ایسے نابینا علماء کی جو سوانح ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے،
ہفتے میں ایک مرتبہ ان کے لیے آدھا گھنٹہ اس کے لیے مخصوص کیا جائے کہ نابینا علماء نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور گونگے لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اگر مولانا کہیں گے تو میں انشاءاللہ اس سے متعلق بھی رہنمائی کروں گا، اور آپ کہیں گے تو اس سے متعلق مضامین بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کی جو خود اعتمادی ہے، اپنے اوپر جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے یہی بچے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین بنیں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور دنیا میں لوگوں نے کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، تو ایک صلاحیت نہیں ہے تو دوسری صلاحیت سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنے اندر وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی مولانا نے دکھایا، جو قرآن بچے پڑھ رہے تھے تو ہم نے ایک بچے سے پوچھا، جب مولانا باہر گئے، پوچھا کہ آپ 4 انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں، 1 انگلی کا استعمال کرتے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا 1 انگلی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو 1 انگلی میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اتنی زیادہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، پورا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم کے جو دوسرے اعضاء ہیں ان کا ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، ذہن کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ایک صرف بات کہنا چاہوں گا، سائنس کی بات ہے، نئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسان کا ذہن کتنی جی بی اس میں اسٹوریج کی یا خزانہ جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو آج کل بڑے سے بڑا کمپیوٹر ہوتا ہے جو عام استعمال ہے 500 جی بی کا ہوتا ہے، تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کم از کم ہر انسان کے ذہن میں 10 لاکھ جی بی کی صلاحیت رہتی ہے۔ اس میں سے ہم لوگ 1% بھی استعمال نہیں کرتے۔ کون؟ ہم لوگ نہیں، جو دنیا کے سب سے زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے ایجادات کے میدان میں تہلکہ مچا دیا ہے، سائنس اور طب کے میدان میں تہلکہ مچا دیا ہے، وہ بھی اپنے ذہن کا 1% استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری آنکھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ذہن نہیں ہے، بلکہ ہمارا ذہن ہے، اور ہمارے ذہن کے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے، تو ہم کو اپنے ذہن پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی ہو، اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ذہن اتنا تیز ہے، اور آپ لوگوں کا ذہن ہم لوگوں کے مقابلے میں اور زیادہ تیز چلتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی توجہ، ہماری توجہ کے لیے ہم کو آنکھوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو آنکھوں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ذہن کا استعمال کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو 2 چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ لوگوں کو صرف 1 چیز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے ذہن میں چیزیں زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی ہو، اور تیسری چیز یہ ہے، کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بینائی موجود نہیں ہے تو ہم اس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یہ رکاوٹ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنی ہوئی ہے۔ اس میں ہمارے یہاں کے اساتذہ کا بڑا کردار ہے، بڑا رول ہے کہ آپ کو انہوں نے اس رکاوٹ کو رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ ایک کامیاب لوگوں کی صفت ہے، آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب لوگ بنیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، دینی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تعلیم میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انتظامی کاموں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو انسان اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے وہ کامیاب انسان ہے، اور جو انسان اپنی غلطیوں کو غلطی مانتا نہیں ہے وہ متکبر انسان ہے۔ اپنی غلطیوں کو مان کر سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک کامیاب لوگوں کی صفت ہے۔ اور جو اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہوئے غلطیاں نہیں سمجھتا ہے یا غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان لڑکتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ اپنے فن میں پختگی حاصل کی جائے۔ صرف سرسری فن کو حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ زمانہ دوسرے گزشتہ تمام زمانوں کے مقابلے میں
اسی انسان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے جس کو اپنے فن میں پختگی اور مہارت حاصل رہتی ہے۔ جب تک آپ کے اندر پختگی نہیں ہوگی یہ دنیا ہم کو قبول نہیں کرتی ہے۔ عام جو انسان ہوتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں میدانوں میں دنیا کے مختلف میدانوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پختگی ہونی چاہیے اور میدان نیا ہونا چاہیے، تو پختگی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پختگی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی پوری جان اپنی تعلیم کے اوپر صرف کریں، تعلیم میں لگائیں۔ یہ 5 چیزیں تھیں، اس کے علاوہ دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اچانک مولانا نے کہا، ہم بغیر تیاری کے کہیں پہ بولتے نہیں ہیں۔ مولانا کا شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا وقت دیا۔ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت ایک الگ میدان میں کام کر رہے ہیں، آپ کے تجربات بھی الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق سے نوازے اور اس ادارے کو آپ جتنا ترقی دے سکتے ہیں اور ترقی کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس مدرسے میں یا اسکول میں قائم کر سکتے ہیں، آپ ضرور قائم کریں۔ ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں اور ہمیں تعجب بھی ہے کہ آپ ان بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، اور یہ تعجب کی بات بھی ہے اور یہ بچے بھی، ان بچوں پر بھی تعجب ہے کہ پڑھتے کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقیات سے نوازے اور زیادہ سے زیادہ ان کو مفید بنائے اپنے قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، اور خاص کر کے جو دوسرے معذور لوگ ہیں ان کے لیے ان لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے، ان کے لیے نہیں بلکہ جو معذور نہیں ہیں ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے، بلکہ نمونہ پہلے سے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی کمی رہنے کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دوسروں کے لیے نمونہ ہیں، صرف اپنی طرح لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم کو بھی آپ جیسے لوگوں سے ہمت ملتی ہے کہ آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ بچے اتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کمی نہ رہنے کے باوجود بھی ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم سے اور کام ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو رہا ہے، اور ہم مولانا سے وعدہ کرتے ہیں، مولانا نے ہمیں ایک کام سونپا ہے، آپ دعا کریں تو آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے لیے ہم ہر وقت تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔